السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ایک موضوع چلا، الخصائص الکبریٰ اور اہل سنت کے عقائد و معمولات۔ دو قسطیں بتائی گئی، ابھی تو پہلا حصہ مکمل نہیں ہوا، اب 5 جلدیں ہیں، کتنی باتیں آئیں گی؟ تو آئیے اس کی تیسری قسط کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار کی بارگاہ عالی وقار میں جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام ابن الکریم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر کے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری حدیث جو بتائی گئی تھی وہ بحیرہ راہب کے تعلق سے۔ بحیرہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں بتا دیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نشانی اس نے دیکھی تھی، لوگوں نے سوال کیا تھا تو لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم لوگ نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو جس درخت کے نیچے ٹھہرے ہو، جب یہ جلوہ گر ہو جائے تو اس درخت کی شاخوں اور سائے کو دیکھ لینا، معلوم ہو جائے گا۔ جیسے ہی مصطفیٰ تشریف لے گئے، ساری شاخیں مصطفیٰ کی عظمت کے لیے جھک گئیں، آقا کی تعظیم کے لیے جھک گئیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ایسے ہی ایک موقع اور آیا، جب حضور کی عمر 25 سال ہوئی تو ایک اور پادری جس کا نام نستورہ تھا، نستورہ پادری نے بھی، راہب نے بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 25۔ 6 12 25، 6 12 اور 25۔ اور میرے مصطفیٰ نے تو بتا دیا جب کچھ نہ تھا تب تمہارا نبی نبی تھا، جب کچھ نہ تھا تب تمہارا نبی نبی رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا۔ یہ نستورہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا بتایا؟ تو یہ ہے الخصائص الکبریٰ، پہلا حصہ، صفحہ 298۔ اس کے اندر بحیرہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو نستورہ راہب نے بتایا، یہ دیکھیں 296 صفحہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پورا باب باندھا گیا ہے، باب ما ظہر من الآیات فی سفرہ صلی اللہ علیہ وسلم لخدیجہ رضی اللہ عنہا مع میسرہ۔ اس بات کا باب کہ جو نشانیاں ظاہر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کرنے میں ماں خدیجہ کے لیے میسرہ کے ساتھ۔ ماں خدیجہ کاروباری نہیں تو کاروبار کے لیے اپنا سامان مصطفیٰ جان رحمت کو دیا تھا۔ حدیث نمبر 547 ہے، کہتے ہیں عرضت علی خدیجہ، راوی کہتے ہیں کہ ماں خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے یہ پیغام رکھا، ان یخرج فی مالہا تاجرا الی الشام، کہ حضور ان کا مال لے کر ملک شام جائیں تجارت کرنے کے لیے۔ فخرج صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ غلامها میسرہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور حضور کے ساتھ ماں خدیجہ کا غلام میسرہ بھی رہا، پورے سفر میں سائے کی طرح لگا رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو سائے سے پاک بنایا ہے۔ پچھلے ہفتے اس پر حدیثیں بھی گزری ہیں، سائے کے ساتھ لگا، سائے کی طرح لگا رہا، حتی قدیم الشام، یہاں تک کہ مصطفیٰ ملک شام پہنچے۔ دیکھو اب حدیث، فَنَزَلَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِّن صَوْمَعَةِ رَاہِب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نستورہ راہب کے گرجا گھر کے قریب ایک درخت کے سائے میں اترے۔ فَاطَّلَعَ الرَّاهِبُ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو راہب نے میسرہ کو دیکھا اور کہا، کیا جملہ سنیں، کہا من هذا الرجل الذي
نزلت تحت هذه الشجرہ، یہ کون شخصیت ہے جو اس درخت کے نیچے جلوہ افروز ہے؟ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے جلوہ افروز ہے؟ تو میسرہ نے کہا رجل من قریش من اہل الحرم، یہ قبیلہ قریش کے شخص ہے جو حرم کے رہنے والے ہیں۔ تو راہب کہتا ہے ما نزل تحت هذه الشجرہ قط الا نبی کی، اس درخت کے نیچے جو بھی بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ نبی بن کر کے آیا ہے۔ اس درخت کے نیچے جو بھی بیٹھا ہے وہ اللہ کے پیغمبر رہے، اللہ کے نبی رہے ہیں، تو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ تو میسرہ نے کہا اذا كانت الحاجرہ، دوپہر تھی، وشد الحر، اور گرم سخت تھی، تب ایسے صورت میں نے دیکھا۔ اب ویسے ہی راہب کی بات سنی کہ نبی بیٹھتے ہیں درخت کے نیچے، اس درخت کے نیچے، جب بھی بیٹھے تو نبی بیٹھے، تو بحیرہ راہب نے میسرہ نے اپنا مشاہدہ پیش کیا۔ میسرہ نے کہا میں نے بھی کچھ چیزیں بھی نوٹ کی ہیں۔ کہا کیا نوٹ کیا ہے؟ تو کہا دوپہر تھی، وشد الحر، اور دھوپ بڑی سخت تھی، میں نے دیکھا یارا ملکین یظلانہ من الشمس وهو يسير على بعیرہ، جب یہ اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر کے چل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ دو فرشتے ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں۔ دو فرشتے، بہت سلو ہے یار، فرشتے سایہ کر رہے ہیں۔ بتاؤ نبی نے تو فرشتے کیوں آئے؟ فرشتے آ کر کے سایہ کر رہا ہے۔ پھر نصر راہب بھی بتا رہا ہے کہ اس درخت کے نیچے جب بھی بیٹھے نبی بیٹھے ہیں۔ فلما قدم مکہ علی خدیجہ رضی اللہ عنہا بمالہا، کاروبار کر کے آقا علیہ السلام جب مکہ تشریف لائے بہت زبردست منافع کما کے لائے۔ تو ماں خدیجہ نے پوچھا بحیرہ راہب سے میسرہ سے کیا معاملہ ہوا؟ تو میسرہ نے پوری بات بتائی۔ نصورہ نے یہ کہا تھا، راستے بھر میں بادل سایہ کیے ہوئے تھا، تو میسرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں خواہش آئی، آپ نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ عمر ماں خدیجہ کی 40 سال اور میرے آقا کی 25 سال، اور ماں خدیجہ سے اتنی محبت میرے نبی کو کہ آقا علیہ السلام ان کے وصال کے بعد ان کے رشتہ داروں کا بھی خیال کرتے تھے۔ ان کے ساتھ میں جو عورتیں اٹھتی بیٹھتی تھی ان کے لیے حضور قربانی کے موقع پر تحفہ بھیجا کرتے تھے، قربانی کا تبرک بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو ماں عائشہ نے کہہ دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی خاتون ہے، آپ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اے عائشہ سنو، میرے اللہ نے جتنے بھی اولاد مجھے دیے سب خدیجہ سے عطا فرمائی ہے، سب خدیجہ سے عطا فرمائی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ماں خدیجہ کے لیے خود سلام بھیجا اور جنت کے محل کی بشارت سنائی ہے، وہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک چیز اور، یہ تو ہو گئی بات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حضور کا دوست کون تھا؟ ایمان لانے کے بعد تو بہت سارے دوست ہوئے، ایسے ایسے دوست ہوئے کہ کوئی انصاف کا پیکر ہے، کوئی سخاوت کا منبع ہے، کوئی بہادری کا سرچشمہ ہے، اور کوئی امانت کا پیکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے سیک مصطفیٰ کو صحابی عطا فرمائے، ساتھی عطا فرمائے۔ لیکن زمانے جاہلیت میں حضور کا دوست کون رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے کون ہو سکتا ہے؟ تو ہماری زبان سے ایک ہی کلمہ آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو ہر جگہ مصطفیٰ کا دوست بنایا ہے، ہر جگہ بنایا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ابو بکر حضور کے دوست، ایمان لانے کے بعد بھی دوست، مزار میں بھی دوست، محشر میں بھی دوست، اور جنت میں بھی دوست۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 313۔ اچھا صفحہ بھی بڑا پیارا ہے، 313 یہ نشان لگا ہے۔ ابو میسرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث نمبر 544، ابو میسرہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا برز، آقا علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلتے، سمع من ینادیہ یا محمد، تو حضور سنتے کہ کوئی پکار رہا ہے یا محمد یا محمد یا محمد، کوئی پکار رہا ہے۔ حالانکہ حضور کا نام لے کر پکارنے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے، لیکن یہ ممانعت سے پہلے کا معاملہ ہے۔ پہلے شراب پینا جائز تھا کہ ناجائز؟ ارے بھائی پارٹیاں چلتی تھی بھائی، شراب کا دور چلتا تھا،
کیا شراب کا دور چلتا تھا، لیکن وہاں صحابہ کیا عظمت والے، خالی اعلان ہو گیا شراب حرام، مٹکے توڑ دیے، بولو نا یار، اگر کسی کے منہ میں تو کلی کر دی، یہ بھی نہیں کہا کہ آخری ہے، آخری گھونٹ ہے، پی لو کا، نام منادی نے کہا اگل لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھی ایسے عطا فرمائے ہیں، یعنی کھانا پینا بھی مصطفیٰ کا ہے، جو مصطفیٰ نے کہا ویسا صحابہ کر رہا ہے۔ تو کہتے تو فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتُ، جب یہ آواز سنتے حضور انطلق ہاربا، حضور جلدی جلدی چل پڑتے، فَأَسَرَّ ذَلِكَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ نَدِيمًا لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، حضور جا کر کے سب سے پہلے ابو بکر کے چپکے سے بتاتے، کیوں؟ وَكَانَ نَدِيمًا، ایک دوست ہوتا ہے جو ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ کے لیے ملتا ہے، اس کے بعد پھر کل 24 گھنٹہ 2-3 ہفتے کے بعد ملتا ہے، لیکن ایک وہ دوست ہوتا ہے جو کنٹینیو ساتھ میں رہتا ہے، جو کنٹینیو ساتھ میں رہتا ہے اس کو ندیم کہا جاتا ہے، جو کنٹینیو ساتھ میں رہتا ہے وہ ندیم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں کیا ہے، وَكَانَ نَدِيمًا لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، حضور جا کر کے ابو بکر سے بتاتے، کیوں؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں ابو بکر مصطفیٰ جان رحمت کے ندیم رہے ہیں، یعنی کنٹینیو حضور کے ساتھ رہتے تھے، کنٹینیو ساتھ رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے کبھی پوجا نہیں کی ہے، کس کی؟ جس کو انسان بناتا ہے جس کو انسان بناتا ہے، اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کیوں؟ سنگت کا اثر آیا ہے یار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا اثر رہا۔ ایسے حضور صلی اللہ، اچھا ایک چیز اور، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھائی رہے چچا صاحب، ورقہ ابن نوفل۔ ورقہ ابن نوفل جب آقا علیہ السلام غار حرا سے واپس آئے تو پہلی بار آیت کا معاملہ ہوا، نزول کا 5 آیتیں نازل ہوئی، ماں خدیجہ کو جا کے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، تو کہا فکر مت کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، لائی کہا ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ ورقہ ابن نوفل نے جب سنا تو سننے کے بعد کیا کہا، ارے ٹینشن نہ لے، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا، بہت تسلیہ دی۔ تو جب ورقہ کا وصال ہو گیا تو ان کی شان کیا رہی ان کے بارے میں، فلما توفی ورقہ رضی اللہ عنہ، جب ورقہ کا وصال ہو گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کیا، لقد رأيت القص علی الثياب الحرير لأنه آمن بی وصدقنی، حضور نے کہا جانکار عالم کو میں نے دیکھا، اس کے اوپر ریشم کا لباس تھا، بولو یار، ریشم کا لباس دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے، جنت میں خوب پہننا ہے، اگر جنت میں نہیں پہننا تو یہاں پہن لو۔ کوئی نوجوان کڑے پہنے رہتے، میں ان کو بولتا بس کر رہے بھائی، جنت میں پہننا ہے کہ نہیں پہننا، سب یہی پہن ڈالے گا تو جنت میں کیا پہنے گا، کچھ چیزیں جنت کے لیے بھی چھوڑو یار، یہ آلے کڑے، یہ ریشم کے کپڑے وپڑے سب جنت کے لیے آپ نے، اور جو آدمی جنت میں نہیں پہننا چاہتا ہے وہ سب پہن ڈالے یہیں پہ، سمجھے گے نہیں آپ؟ بہرحال جنتی آدمی کو تو دنیا میں نہیں پہننا ہے۔ فرماتے حضور نے فرمایا میں نے ماہر عالم کو دیکھا، اس کے اوپر ریشم کا کپڑا تھا، لِأَنَّهُ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي، کیونکہ ورقہ مجھ پر ایمان لائے، ورقہ نے میری تصدیق کی ہے۔ معلوم ہے ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پریشان کیا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت میں ڈالا جاتا تھا، ہمارے ہاں تو حالات کی دعائیں دے کر کے لوگ نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہیں، ارے حضرات حالات ایسے ہیں، حالات ویسے ہیں، سب چلتا رہتا اپنے یہاں ہے نا۔ حضرت بلال نے کبھی حالات کی دعائیں نہیں دی، حالات ایسے خراب ہیں کہ مارا جا رہا ہے، حالات ایسے خراب ہیں کہ اٹھا کے تپتی ہوئی ریت میں رگڑا جا رہا ہے، حالات ایسے خراب ہیں کہ خوب پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن میرے رضا نے اسی منظر کشی کی ہے، کیا؟ جس کو ہو درد کا مزہ نہ سے دوا اٹھائے کیوں، مزہ یہی ملا، تو ان کو خوب مار رہے تھے، پریشان کر رہے تھے حضرت بلال کو، تو حضرت بلال ایک ہی جملہ کہتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ورقہ ابن نوفل کا گزر ہوا، سنا تو کہتے یا بلال احد، یا بلال احد، اے بلال ایک ہی کہنا، یہ انیک نیک نہیں ہے، جو ایک ہے وہی حقیقت میں خالق ہے۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تلقین کی تھی حضرت ورقہ ابن نوفل نے۔ آپ نے ایک روایت اور سنی ہوگی، ایک پتھر حضور کو سلام کرتا تھا،
ایک پتھر کیا یار، اکثر تو کرتے تھے یار۔ حضرت علی فرماتے مشکات کی حدیث میں آیا کہ ہم لوگ جب بھی راستے سے گزرتے، یہ حدیث یہاں موجود بھی ہے، دارمی ترمذی کے اندر ہے، حاکم کے اندر ہے، طبرانی کے اندر ہے۔ حضرت علی فرماتے حدیث نمبر 559 کہتے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ، ہم حضور کے ساتھ مکے میں تھے، مکے میں بہت زیادہ پہاڑ، ہم مکے میں رہے، فخرج فی بعض نواحیها، ہاں تو حضور نکلے مکے کے کنارے، جب نکلے فمستقبلہ شجر ولا مدر ولا جبل الا قال له، جو بھی درخت، جو بھی پتھر، جو بھی جانور مصطفیٰ کے سامنے آتا سب کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور سلو بولے یار، کون سلام کہتے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہاں السلام علیکہ یا رسول اللہ وانا اسمعہ، اور میں خود حضور کو سلام جو پڑھتے تھے پتھر اس کو سنا کرتا تھا۔ ان کو آج تک تو یہ نہیں معلوم ہوا حضور نبی کب بنے، پتھروں کو معلوم ہے نبی کب بنے۔ بہت سلو ہے یار، دیکھ لو بے ست بولتے ہیں اعلان نبوت کو، نبوت کا اعلان حضور نے 40 سال میں کیا ہے، بے ست فرمائی ہے، مسند طیالسی کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، بیہقی کے اندر ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ زقاق الحجر، یہ پتھر مکے والے زمانے سے جانتے تھے کہ یہ آقا علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا، مکے والوں نے نشان لگا رکھا تھا اس میں کہ یہی پتھر جو حضور کو سلام کرتا تھا۔ خود آقا فرماتے ہیں، حضرت جابر ابن سمرہ سے مروی ہے، ان بمکہ لحجرا کان یسلم علی قبل بعثت، حضور فرماتے میری بعثت سے پہلے، میری نبوت کے اعلان سے پہلے ایک پتھر ہے مکے میں اسے جانتا ہوں، آج بھی وہ میرے اوپر سلام پڑھا کرتا تھا، میں اسے آج بھی جانتا ہوں، مجھے سلام پڑھا کرتا تھا، انی لا اعرفہ، میں اسے پہچانتا ہوں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا ہوں۔ تو وہ پتھر آقا علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا۔ سید محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی لکھی ہے اس کے اوپر، اس کتاب کے اندر اس پتھر کا ذکر خاص فرمایا ہے کہ مکے والوں نے نشان لگا رکھا تھا کہ یہ پتھر حضور کو سلام کیا کرتا تھا، یعنی مکے والے بھی اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کو یہ پتھر سلام کر رہا تھا۔ ایسے ہی حدیثیں تو کئی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے تعلق سے ہے۔ ہمارے ہاں تو سلام کی بات جب آتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے لوگوں میں، حالانکہ قرآن میں بھی آیا کیا، ایک آیت سنیں، وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْ، پہلے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، سلام علیہ یوم ولد، یحییٰ پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے۔ بولو ایسے نہیں سمجھیں گے۔ اب یہ بتاؤ، بولے اب تحیات میں ہم درود سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو بولے اس لیے ہم بیٹھ کے سلام پڑھتے ہیں کیونکہ نماز میں سلام بیٹھ کر کے ہے، تو ہم نے کہا نماز میں جب قرآن پڑھتے ہو کھڑے ہو کر کے لیٹ کر کے، نماز میں جو آپ قرآن پڑھتے ہو بیٹھ کر کے یا لیٹ کر کے، تو بولیں گے حضرت اگر معذور نہیں ہے، سمجھنا، اگر معذور نہیں ہے تو قیام فرض ہے۔ تو کہا تراویح میں پورا قرآن پڑھتے؟ کہا حضرت ہم لوگ تو 6 دن میں پڑھ ڈالتے، اس کے بعد تو دیکھنے بھی نہیں جاتے تراویح کو، 6 دن میں ختم کر دیتے، دھڑا دھڑ ختم کر دیتے۔ تو ہم نے کہا یہ آیت پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یحییٰ پر سلام جس دن یحییٰ پیدا ہوئے۔ بولے پوری آیت پڑھتا، تو ہم نے کہا یحییٰ پہ سلام لیٹ کے پڑھا کہ بیٹھ کے پڑھا؟ تو کہا قرآن جب پڑھا تو کھڑے ہو کے پڑھا۔ تو ہم نے کہا جب نماز میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے تو باہر کیوں لیٹ کے تیاری کر رہا ہے بھائی؟ بہت سلو بولے یار، نماز میں کھڑے ہو کرے تو نماز کے باہر بھی کھڑے ہو کرے۔ سمجھ میں آیا؟ حالانکہ ابن ماجہ کی 3 حدیثیں ہیں، اس سے بتا چکا ہوں میں، ابھی آئیں گی بھی انشاءاللہ۔ تو سب سے زیادہ مسئلہ میں نے تو دیکھا ہے 2 چیزیں شیطان کو بھگانے کے لیے بڑی پاورفل ہے۔ ایک کون؟ اذان، صحیح ہے؟ جناتی شیطان کو بھگانا ہو تو اذان کہو، دھڑا دھڑ بھاگتا ہے، وضو توڑتے ہوئے بھاگتا ہے، اور انسانی شیطان کو بھگانا ہے تو سلام پڑھو، صحیح ہے کہ نہیں؟ جناتی شیطان کو بھگانا ہے، اذان کہو، دھڑا دھڑ وضو خارج کرتے ہوئے بھاگے گا، توڑتے ہوئے، سمجھے نا، توڑتے ہوئے بھاگے گا۔ اور انسانی شیطان کو بھگانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت، بولو نا یار،
ہاں یہ سلام پڑھو جی. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں پتھروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہے, حدیثوں میں ثابت ہوا. اب یہاں پر آئیے, ایک روایت ایسی ہے جس میں آیا کہ حضور نے خود اپنے آپ کو کہا میں نور ہوں. اگر سنی کہے تو بولے تم کو سمجھتا نہیں, حضور انسان ہے کہ نہیں, انسان کامل ہے کہ نہیں. ہم نے کہا وہاں ناقص کا گمان بھی مت کرنا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہاں خامی کا گمان بھی مت کرنا, گمان کرے گا تو تیرے دماغ کی خامی ہوگی. حضور تو انسان کامل ہے. لیکن اب سوال یہ ہے, بولے انسان تو مٹی سے پیدا ہے. ہم نے کہا رے بھیا ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ انسان مٹی سے نہیں پانی سے خالی پیدا ہے. مٹی سے بنا ہے, انسان بنا ہے, لیکن میرے اللہ نے اپنے محبوب کو نور مجسم رکھا ہے نا. کہا کیسے رکھا ہے؟ جیسے ہم نے کہا حضرت جبرائیل کو رکھا ہے. کہا کیسے؟ کہا جبرائیل کا بھی ہمیشہ نور سے پیدا ہے, لیکن حضرت مریم کے پاس آئے تو قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا, ان کے پاس انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے. بولو اب سوال یہ ہے کہ جب نور ہے تو انسان کیسے ہو گئے؟ قرآن کی آیت میں جب نور ہے تو انسان کیسے ہو گیا؟ تو کہا اللہ نے جبرائیل کو یہ طاقت دی ہے, یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو صورت چاہے اپنا لے. ہم نے کہا بس وزیر کے بارے میں مانتا ہے, وزیر کے بارے میں مانتا ہے, بادشاہ کی بات آتی ہے تو انا کرتا ہے. ابے یاد رکھنا, انا کے لیے نانا کی ضرورت نہیں, انا کے لیے نواسے کے کاسا کی ضرورت ہے. بس نواسا کا کاسا ہی کافی ہوتا ہے جی. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں نور. الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 381, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور رکھا. اور ایک چیز اور, حضور اگر دعا کر دے تو صحابہ کرام کو بھی میرا اللہ نور عطا فرما دیتا ہے. صحابہ کرام کو بھی اللہ نے نور عطا فرمایا. پہلے پیشانی میں نور آئے آتے طفیل ابن عمرو دوسی کے. ابھی کیسے آئے بتاتے ہیں, یہ مصطفیٰ کی دعا ہے. ارے یار یہ تو سوچو, یہ پیشانی میں نور. بخاری شریف کی حدیث بات, رات کے اندھیرے میں 2 صحابی نکلے اور دونوں کے پاس چھڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں صحابی کی چھڑی کو روشن فرما دیا ہے. دونوں صحابہ کی چھڑی کو روشن فرما دیا. باقاعدہ اجالے میں جا رہے ہیں, ابے یہ چھڑی ہے, لکڑی ہے, یہ نور کیسے؟ آیا سمجھ میں کچھ؟ چھڑی ہے, لکڑی ہے, نور کیسے ہے؟ تو کہا میری عقل تو نہیں کام کرتی ہے. ہم نے کہا جب عقل کام کرنا بند کر دے تب احمد رضا کے پاس آ جانا, تب احمد رضا کے غلام برابر سمجھائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, نور مجسم جی. تو آقا علیہ السلام نے خود کہا. سنیں حدیث, ایک بار درود سنا دے پھر اس کے بعد حدیث سنائیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی لمبی حدیث ہے یہ. خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, بڑی لمبی حدیث. یہ کہتے رأیت فی المنام قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلما, میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اندھیرا دیکھا, جس اندھیرے نے مکے کو پورا گھیر رکھا تھا. ایسا اندھیرا جس نے مکے کو گھیر رکھا تھا. کچھ نہیں نظر آتا تھا, نہ پہاڑ دکھائی دیتا تھا, نہ زمین دکھائی دیتا تھا. ثم رأیت نورا خرج من زمزم مثل ضوء المصباح, پھر چراغ کی روشنی کی طرح زمزم کے کنویں سے ایک نور نکلتا ہوا میں نے دیکھا. ایک نور نکلتا ہوا میں نے دیکھا. کلما ارتفع عظم وسطع, جیسے نور نکلتا روشنی پھیلتی چلی جاتی, یہاں تک کہ پورے کعبہ کو روشن کر دیا. پورا کعبہ روشن ہو گیا, پھر پورا یثرب روشن ہو گیا, پھر وہ روشنی بڑھتی ہی چلی گئی. تو وہ کنٹینیو بتاتے رہے. آقا علیہ السلام نے جب سنا تو سننے کے بعد ارشاد فرمایا یا خالد انا واللہ ذالک النور وانا رسول اللہ. اے خالد سنو, جو تم نے زمزم سے نور نکلتا ہوا دیکھا تھا وہ نور کوئی اور نہیں ہے, وہ نور میری ہی ذات ہے. وہ نور میری ہی ذات ہے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. فاسلم, اسلام لے آؤ. حضرت خالد نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مشرب اسلام کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو کیا کہا؟
کیا کہا؟ ارے زور سے بولو نا یار. نور. نور کہا آقا علیہ السلام نے کہ وہ نور میں. اور اس کے علاوہ قرآن نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب. یہاں نقطہ لے لو. کچھ پاگل لوگ اپنا گرامر دکھاتے ہیں, بولے نور کتاب. نور بھی وہی ہے جو کتاب ہے, جو کتاب ہے وہی نور ہے. ہم نے کہا اچھا, معطوف علیہ کا قاعدہ آپ لوگ کو نہیں سمجھے گا, شاید یہ مدرسے کے بچوں کو سمجھ جائے گا. ہم نے کہا معطوف علیہ اور معطوف میں کیا ہوتا ہے؟ اتحاد ہوتا ہے کہ مغایرت ہوتی ہے؟ الگ ہوتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں؟ جاء زید و عمر, زید آیا اور عمر. تو اب کہا زید اور عمر دونوں ایک ہے کہ الگ الگ؟ تو آپ بھی کہیں گے نہیں دونوں تو الگ الگ ہے. تو ہم نے کہا اچھا, جاء زید و عمر, آیا زید اور عمر. جب یہ زید اور عمر الگ ہو گئے تو ویسے ہی تو اللہ نے فرمایا نور و کتاب مبین, آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب. تو دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نور الگ ہے, کتاب الگ ہے. کہا جس کے نور سے دنیا جگمگا رہی ہے اسی نور کو اللہ نے ذکر فرمایا, اسی کے نور کو نور مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو دونوں میں مغایرت ہے, دونوں میں مغایرت ہے, دونوں الگ الگ ہیں. اگر ایک ثابت کریں گے تو ہم کہیں گے بھائی امیر پڑھے وڑے ہو کہ نہیں. تھوڑا کبھی کبھی گرامر پوچھ لینا چاہیے تاکہ ان کو معلوم پڑے کہ سنی مولانا گرامر پڑھ کے مولانا بنے بھائی, کیونکہ گرامر بنانے والا بھی مولا ہے. کہا کون سا مولا؟ ہم نے کہا مولا کائنات ہے. کہا کون سا مولا؟ ہم نے کہا فاتح خیبر ہے, بابا حسنین کریمین ہے, داماد پیغمبر ہے. بولو نا یار, حضرت علی نے گرامر بنایا یار. تو ہم لوگ علی والے ہیں, مولا والے ہیں جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو نور فرمایا کہ میں وہ نور ہوں. ایسے ہی اب میں نے کہا نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی نور دے دیتا ہے صحابہ کو بھی. جیسا کہ دو صحابی بغیر دعا کے تو چھڑی روشن ہو گئی تھی. یہ تھے طفیل ابن عمرو دوسی ہیں, ان کے چابک کو اللہ نے بلب کی طرح روشن کر دیا تھا. بہت سلو بول رہے ہو یار آپ لوگ. بلب کی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کے چابک کو روشن کر دیا تھا. الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 419 کے اندر موجود ہے روایت. صفحہ 420 والی دیکھ لیں, 19 سے شروع ہے روایت. بڑی لمبی حدیث پاک ہے. سنیں حدیث. ورغلانے والوں نے کیسے ورغلایا تھا؟ طفیل ابن عمرو دوسی کو کہا تھا جب مکے آئے حضور کی بات سننا مت, کیونکہ جو سنتا ہے وہ اپنے گھر والوں سے لڑنے لگتا ہے. جو حضور کی سنے گا وہ بھائی بھائی سے لڑے گا, ابا سے لڑے گا, سب سے لڑے گا. جیسے بولتے ہیں سنی کی سنو گے تو سب سے لڑو گے, ہے تو مصطفیٰ کی سنو گے بولے سب سے لڑو گے. مکے والے وہی سازش کر رہے تھے جو سازش آج ان کی اولاد بھی کر رہی ہیں. ادھر سنو گے تو لڑو گے, ادھر سنو گے تو لڑو گے. لیکن ان کو کیا معلوم, جو ہٹو گے تو بکھرو گے, جو ملو گے تو مل کے کھلو گے یار, ہے نا. دیکھو تو خوب بھڑکا رکھا تھا. دیکھو حدیث کیا ہے معلوم. کانت طفیل ابن عمرو الدوسی یحدث حتی طفیل ابن عمرو دوسی بیان کرتے ہیں کہ انہو قدیم مکہ, کہ وہ مکہ ہے, ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہا, حضور مکے میں جلوہ فروز تھے. فمشا الیہ رجال من قریش, حضرت طفیل ابن عمرو دوسی کے پاس قریش کے بہت سارے لوگ آ گئے. کیوں آئے معلوم؟ ورغلانے کے لیے, کانے پھونکنے کے لیے. جانا مت, سننا مت, ورنہ کچھ ہو جائے گا. وَكَانَ الطُّفَيْلُ رَجُلًا شَرِيفًا شَاعِرًا لَبِيبًا. طفیل شریف, شاعر اور ہوشیار آدمی رہے, اس لیے ان کی کان میں بات نہیں دھری. پہلے تو کہا کہ جیسے ہی ہم گئے ویسے ہی معاملہ آیا تو یہ لوگ آ گئے ورغلانے کے لیے. کیا کہا؟ انکا قدیمت بلادنا, تو ہمارے ملک میں آئے, ہمارے شہر میں آئے. وہذا الرجل الذی بین اظہرنا, اور یہ آدمی جو ہمارے درمیان ہے, فرق جماعتنا, اس نے ہمارے جماعت کو بانٹ دیا ہے. ہم لوگ ایک تھے, سب متحد تھے, ایک تھے, لیکن یہ آ کر کے ایک جماعت کو الگ کر دیے. ہم لوگ متحد تھے, ایک تھے. اتحاد کن کا؟ کفر کا. انہوں نے الگ کر دیا. وَشَتَّتَ أَمْرَنَا, اور ہمارے معاملے کو الگ کر دیا. إِنَّمَا قَوْلُهُ كَالسِّحْرِ, ارے ان کی بات تو جادو کی طرح ہے.
युफर्रिक़ बैन अल-मर्इ व अबीह, जो बात बाप और बेटे के दरमियान जुदाई डलवा देती है, भाई और भाई के दरमियान, व बैन अर्रजुलि व ज़ौजतिही, आदमी और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डलवाती। व इन्ना नख़शा अलैह, हम बड़े खैर खा हैं आपके, हमें आपके ऊपर खदशा है, आपकी कौम पे ऊपर डर लग रहा है। फला तुकल्लिमुहु, लिहाजा तुम इनसे बात मत करना, अगर बात करोगे तो मसला हो जाएगा। वला तस्मअन्ना, और ना ही इनकी बात सुनना। कितना वर्गलाया, हमारे लोगों को इतना वर्गला दिया तो काफी है। अरे वो तो ऐसा बोल रहा था, क्या हर आदमी की गवाही चलती है? अरे बोलो चलती है। हाँ, एक दौर आया था बख्तियार काकी पर भी इल्जाम लगा था। इल्जाम लगाने वाला कौन है? हसन नाम का वजीर था। इल्जाम लगा दिया बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जिसकी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं है। बोलो ना यार, ऐसा बादशाह, एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं, तहज्जुद का पाबंद, हत्ता कि असर की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा उसको भी कभी नहीं छोड़ा। बख्तियार काकी का मुरीद खास है। बोलो ना यार। और बख्तियार काकी मेरे गई नवाज के। बोलो। इल्जाम लग गया, लगा दिया इल्जाम। लगाने वाले उस हसन नामी शख्स की लड़की बच्चा है और एक फाहिशा खातून के गोद में डाला, का लगाओ इल्जाम। बादशाह का दरबार लगा है, बोल है सुनने का? अगर है तो एक बार दमदार बोलो ना यार। हाँ, गई नवाज का फैजान तो बोलता है यार, क्योंकि गई नवाज को मेरे रसूलुल्लाह ने भेजा, रसूलुल्लाह को मेरे अल्लाह ने भेजा, और अल्लाह ताला अबाबिल को भेजता है, अबाबिल कंकरियों को भेज रही। बोलो। अबाबिल को अल्लाह ने भेजा पावरफुल, और अबाबिल ने कंकरी को भेजा, वो भी पावरफुल। मालूम यह हुआ जिसको अल्लाह भेजे वो तो खुद पावरफुल होता है, और जिसको अल्लाह भेजे अगर वो किसी को भेजे तो वो भी पावरफुल होता है। तो कहा रसूलुल्लाह को अल्लाह ने भेजा और गई नवाज को मेरे रसूलुल्लाह ने भेजा है यार, इसीलिए बड़ा पावरफुल बन के मेरा गई नवाज आया। बोलो ना यार, इतना पावरफुल बनकर के जहां आना आया मेरे ख्वाजा ने फला किया, आना को ही फना कर दिया, चाहे सागर हो चाहे गैर सागर हो। समझे? आना को मेरे ख्वाजा ने फना किया है। यहां पर भी आना आ गया था। बख्तियार काकी पे इल्जाम लगा, बादशाह का दरबार, बादशाह ने कहा जिसका जो मामला है पूछ ले। मुझसे पूछने की बारी आई तो खातून आ गई, बोले इंसाफ चाहिए मुझे। अरे बोले इंसाफ मिलेगा। आप सोचो, जो आदमी इतना मुत्तकी परहेजगार, कहा इंसाफ मिलेगा। कहा नहीं, इंसाफ तुम नहीं कर पाओगे। इंसाफ 3 बार कबुलवाया है औरत ने। बादशाह का नहीं, इंसाफ तो मिलेगा। कहा मामला ऐसा हुआ कि एक शख्स है जिन्होंने मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत की है, जिसके नतीजे में ये बच्चा पैदा हुआ है, उसको सजा देना है। अरे कहा मिलेगा, नाम तो बताओ। फिर औरत बोलती नहीं दे पाओगे सजा, इंसाफ नहीं कर पाओगे। बादशाह ने कहा बताओ तो सही। तलवार को रखा, ताज को रखा, बोला पूछो बताओ तो सही। कहा तुम्हारे पीर साहब हैं। अरे बाप रे, अगर हमारे यहाँ हो जाता, मिल गया मुद्दा, मिल गया मुद्दा, अब तो हर जलसे में यही बयान होगा। लेकिन बादशाह था, डायरेक्ट नंगे पांव पे पीर की बारगाह में। बोलो ना यार। कहा हुजूर मेरे साथ चले। कहा मामला क्या? बोले चले। दरबार में बड़े अदब के साथ लाया, औरत की बात को सामने औरत ने रखा, और बादशाह ने हुक्म दिया कल फैसला होगा, जाओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश, एकदम खामोश, एकदम खामोश, कोई सफाई में। हम लोग होते तो अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। मालूम है ख्वाजा बख्तियार काकी को मेरा पीर बड़ा कामिल है, बड़ा कामिल है, बड़ा कामिल, एकदम मुतमईन, एकदम मुतमईन। इल्जाम लगा, सब बड़े मजा में। वो वजीर तो ठाटे मार, अब मजा आएगा। बादशाह से जो चाहते थे वो करवाते थे, अब हम गालिब हो जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है झूठ का बोलबाला तो होता है, लेकिन गलबा हमेशा अल्लाह हक को अता फरमाता है, हमेशा हक को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाता है। लगा इल्जाम, बादशाह ने छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी क़यामगाह में तशरीफ ले गए। थोड़ी फिक्र तो हुई। बादशाह ने अपना ताज उतारा, सर पे ताज नहीं रखा, तलवार भी रख दी। कल फैसला क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कल दरबार लगा, सारे हासिदीन जमा, और वो औरत बच्चे को लेके खड़ी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जलवा फरोश, फैसला होने वाला है। कहा बादशाह ने पूछा गवाह लाओ। झूठ के गवाह भी बहुत देर खड़े हो गए।
ہم گواہی دیتے ہیں انہوں نے ایسا کیا، ہم گواہی دیتے ہیں انہوں نے ایسا کیا. 4 لوگوں نے گواہی دے دی. میرے غیر نواز اجمیر معلیٰ سے چل پڑے ہیں. کہا میرے بیٹے پہ الزام لگ رہا ہے. میرا بیٹا ایک دم کلیئر ہے. تشریف لائے دربار میں. جیسے ہی داخل ہوئے، ارے ہکا بکا غیر نواز کہاں سے آ گئے؟ بولو نا یار. یہ پاگل بولتے ہیں کہ ہم یہاں کرتے، مدینے والے کو خبر نہیں ہوتی. ہم نے کہا پگلیٹ دیکھ دلی میں ہو رہا ہے، مدینے والے نے میں غیر نواز کو بھیجا اجمیر میں. کون سا فون گیا تھا، کون سا تار گیا تھا؟ کہا نہ فون تھا نہ تار تھا. تو کہا کیا تھا؟ کہا دل کا کنیکشن تھا. الزام دلی میں تھا، فیصلہ اجمیر والا کرنے آ رہا ہے. یہ دل کا کنیکشن تھا. دل کا جب کنیکشن ہوتا ہے تو بریلی میں بیٹھ کر کے بھی آدمی مدینے کی ہوا لیتا ہے. ہاں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. غیر نواز تشریف لایا ہے، صاحب ادب کے لیے کھڑے ہو گئے. غیر نواز نے خاتون سے آ کے کہا صحیح بتا، ڈائریکٹ کرامت نہیں. پہلے سمجھایا، نہیں یہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا. غیر نواز کے سامنے بول رہی ہے. ان کو یہ نہیں معلوم ہے غیر نواز نے انا کو بلایا ہے. جو اٹھنے والے اٹھتے ان کو بٹھایا ہے، اور غیر نواز کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے. نہیں بتا رہے غیر نواز اس بچے کی طرف. 1 مہینے کا بچہ بولتا، اور کوئی بولے کہ نہیں بولتا تو ہم نے کہا رے بھیا معجزہ ہو جائے تو بچہ بھی بولتا. کہا کیسے؟ کہا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا بچہ بولا. بولو نا یار. ماں مریم پہ الزام لگا تو عیسیٰ بولے. بولو نا یار. جریج جو بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے، ان پہ الزام لگا تو بچہ بولا. کہا جب بنی اسرائیل کے ولی کی عظمت کے بتانے کی باری آئی تو بچہ بولا. تو کہا امت محمدیہ میں اس ولی کی عظمت اور پارسائی کو بتانے کی باری آئی جو غیر نواز کا بھیجا ہوا ہے. تو غیر نواز کے اشارے سے میرے اللہ نے بچوں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. بچہ بول رہا ہے. بچہ بولا، اور جب بچہ بولا تو جتنے ٹائٹ تھے سب فائٹ ہو گئے، رائٹ ہو گئے. غیر نواز، یہ پاور میرے غیر نواز کا. کیوں؟ مصطفیٰ نے بھیجا ہے. میرے رضا کو بھی مصطفیٰ نے بھیجا ہے. کہا کب بھیجا تھا بھائی؟ ہم نے کہا روحانی طور پہ بھیجا ہے. سمجھے؟ ایک بات جھوم کر بولے سبحان اللہ یار. تو آتے طفیل ابن عمرو دوسی کو بھڑکا رکھا تھا. کہا جانا مت، سننا مت، اگر سن لو گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کپاس لیے، کان میں لگا لیے. کیا لیا؟ کپاس، پھلکا، کاپوس اٹھا کے کان میں ٹھوس لیا. سننے کا ہی نہیں. فرقتے ہیں فوالله ما زالوا بي حتى اجمعت على ان لا اسمع منه شيئا ولا اكلمه حتى حشوت في اذني حين خدوت الى المسجد كرسفا فرقا من ان يبلغني شيء من قولي. کہتے ہیں لوگ میرے ساتھ لگے رہے، سمجھاتے رہے ویسے مت کرنا، نہ کرنا، نہ کرنا. کہا میں نے ارادہ کر لیا، اب نہیں سنوں گا ان کی بات. میں نے ارادہ کر لیا ان سے بات بھی نہیں کروں گا. میں نے اپنے کان میں اٹھا کر روئی لگا لیا، اس ڈر سے کہ کوئی بات سنوں گا نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہوگا. کہتے لیکن رب کی مرضی. فغدوت الى المسجد، پہنچ گیا سویرے سویرے مسجد حرام. مسجد حرام پہنچا. فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی عند الکعبہ، تو حضور کعبے کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. فقمت قریبا منہ، تو میں بھی حضور کے قریب ایک دم جا کھڑا ہو گیا. حضور نماز پڑھ رہے. سوچو مصطفیٰ قرآن پڑھتے ہوں گے تو منظر کیسا ہوتا ہوگا یار. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جب وہ زبور پڑھتے نا تو پانی ٹھہر جاتا تھا، پرندے رک جاتے تھے. لہن داؤدی اسی لیے مشہور ہے، سب کچھ ٹھہر جاتا تھا. ان کے پڑھنے کا یہ انداز تھا. سوچے جب وسیلے والوں کا یہ معاملہ ہے تو جو وسیلہ ہے مصطفیٰ ہے، اس کا معاملہ کتنا مضبوط ہوگا یار. تو نماز پڑھ رہے پہلے بازو میں جا کے کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُسْمِعَنِي بَعْدَ قَوْلِهِ، تو اللہ نے چاہا کہ میں کچھ بات سن ہی لوں. میں نے روئی ہٹا دی. فَسَمِعْتُ كَلَامًا حَسَنًا، تو ایک بڑی شاندار بات میں نے سنی.
بڑی اچھی بات میں نے سنی، جیسے ہی سنی فقلت فی نفسی، تو میں نے جی میں کہا انی لرجل لبیب شاعر، ارے بھائی میں ہوشیار آدمی ہوں، میں شاعر آدمی ہوں، میں صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتا ہوں، ما یخفی علی الحسن من القبیح، میں سب فیصلہ کر سکتا ہوں۔ پھر میرے دل میں خواہش ہوئی تھوڑا نہیں سننا ہے، پورا سننا ہے، پورا سننا ہے۔ اگر یہ اپنی طرف سے کہیں گے تو جو اچھی بات ہوگی لے لوں گا، اور جو بری بات ہوگی چھوڑ دوں گا۔ میں سنتا رہا تو ساری باتیں اچھی لگی، سب میں نے لے لی۔ فَتَبِعْتُهُ، میں حضور کے پیچھے چل پڑا، حضور نماز پڑھ کے چلے، میں حضور کے پیچھے چل پڑا، ساری باتوں کو کیچ کر لیا۔ اور جیسے ہی چل پڑا فَقُلْتُ، میں نے کہا إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ قَالُوا لِي كَذَا وَكَذَا، میں نے کہا آپ بتائیں، آپ کی قوم نے آپ کے تعلق سے مجھے یہ بتایا کہ آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے، فَعَرِضْ عَلَيَّ أَمْرَكَ، آپ اپنا معاملہ تو میرے سامنے پیش کریں، معاملہ کیا ہے، کیا ان لوگوں نے تو یہ بتایا ہے، آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں۔ فَعَرَضَ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ، میرے مصطفیٰ نے اس وقت اسلام پیش فرمایا۔ وَتَلَا عَلَيَّ الْقُرْآنَ، اور حضور نے ان کو قرآن سنایا۔ بولو نا یار، قرآن سن کر عمر ایمان لائے، اور قرآن سن کر کہتے طفیل ایمان لائے۔ اسلام کو پیش کیا، قرآن سنایا، کہتے جب قرآن سنا تو ما سمعت قولا قط احسن منہ ولا امرا اعدل منہ، کہتے میں نے اس سے بہتر کلام آج تک نہیں سنا تھا، اس سے بہتر کلام ہی نہیں سنا تھا۔ اور فرماتے ہیں اس سے بہتر اور اس سے زیادہ انصاف کرنے والی بات بھی میں نے نہیں سنی، فَأَسْلَمْتُ، میں نے وہیں پہ اسلام قبول کر لیا۔ دیکھو ان لوگوں نے ورغلایا تھا، غلط بتایا تھا، مصطفیٰ نے جب صحیح بتایا سنے تو اسلام لے آئے۔ اچھا ان کی بات پہ چلتے تو اسلام نہیں ملتا، خود فیصلہ کیے میرے اللہ نے اسلام دے دیا۔ اور جب اسلام لائے تو قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی انی امرؤ مطاع فی قوم، میں اپنی قوم میں قابل اتباع شخص ہوں، لوگ میری بات مانتے ہیں، مجھے فالو کرتے ہیں، میں میری قوم میں جانے والا ہوں، تو میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے والا ہوں۔ فَدْعُوا اللَّهَ أَن يَجْعَلَ لِي آیَةً تَكُونُ لِي عَوْنًا عَلَيْهِمْ، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ کوئی نشانی مجھے دے دے تاکہ اس نشانی سے بتا سکو اسلام میں یہ خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو دے کر میں نے اسلام قبول کیا ہے، کوئی نشانی تو بتا دے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، ہاتھ اٹھایا مصطفیٰ نے اور کہا اللہم اجعلہ آیا، اے اللہ طفیل کے لیے کوئی نشانی عطا فرما۔ اتنی دعا کی، کہتے فخرجت الی قومی، میں میری قوم کی طرف نکلا، گھاٹی پہ پہنچا، وقع نور بین عینی مثل المصباح، کہتے دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی طرح میرے اللہ نے نور پیدا فرما دیا ہے۔ بہت سلو بولے یار، حضور کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دونوں پیشانی میں، دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ نے چراغ کی طرح نور پیدا فرما دیا۔ سناؤ جب ایک صحابی کے لیے مصطفیٰ کی دعا سے اللہ نور پیدا کرنا جانتا ہے تو میرے مصطفیٰ کو سراپا نور سمجھ میں آیا۔ جب یہاں پہ لگا آئی روشنی تو جیسے ہی آئی تو انہوں نے کہا اللہم فی غیر وجہی، اے اللہ میرے چہرے میں نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ فإنی اخشی ان یظنوا انہا مصلح، کیونکہ جب میں میری قوم میں جاؤں گا بتاؤں گا تو کہیں گے لے اسلام لایا، چہرہ بگڑ گیا، چہرہ منحوس ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، مصلح ہو گیا اسلام لانے کی وجہ سے، تو اے اللہ یہاں پہ روشنی نہ ہو، کہیں اور کر دے۔ فتحولا، فرماتے جیسے میں دعا سے فارغ ہوا، فبقا فی راس صوتی، کہتے میرے پاس گھوڑے کو چلانے کے لیے ایک چابک تھا، اسی چابک میں اللہ نے نور کو پیدا فرما دیا ہے۔ اور سلو ہے یار، پیشانی کا نور کہاں پہ آیا؟ چابک میں آ گیا، اللہ نے چابک میں دے دیا۔ فرماتے ثم دعوت قومی للاسلام، پھر میں گیا اپنی قوم کے درمیان، انہیں اسلام کی دعوت دی، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، تو جو ایمان لائے تھے ان کو لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا کہ میری قوم کتنے لوگ ایمان لائے، باقی لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھا، اللہم ہدی دوسا، اے اللہ
قبیلے بنو دوس کو ہدایت عطا فرما، اور جس کے لیے مصطفیٰ دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو آتے طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ورغلایا بھی گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام بھی عطا فرمایا، پیشانی میں نور آیا، اور دعا کی تو اللہ نے اس کو چابک میں عطا فرما دیا۔ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسے ہی۔ ذنیرہ کو سنا آپ نے؟ ذنیرہ کون ہے معلوم؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے تو ان کو بہت مارا گیا تھا، بہت زیادہ مارا پیٹا گیا تھا، ان میں سے یہ ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جن لوگوں کو کفار مکہ مارتے تھے ابو بکر انہیں خرید کر کے آزاد کرتے تھے۔ ابو بکر کا خالی ایک ہی کام، جو اسلام لایا کفار انہیں مارنے لگتے تو ابو بکر جاتے، خریدتے، منہ مانگی قیمت دیتے، خریدتے اور آزاد کرتے۔ حضرت بلال کو بھی تو انہوں نے خریدا تھا، بولو نا یار، اور خرید کر کے مصطفیٰ کی غلامی میں دے دیا تھا۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا ہی ہوا، یہ ان کو بھی جو ہے بہت مارا گیا تھا، بہت پریشان کیا گیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم پڑا تو ابو بکر نے انہیں آزاد کرایا۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلے حدیث دیکھ لیں، پہلا حصہ الخصائص الکبریٰ کا صفحہ 461 کے اندر ہے، حدیث نمبر 822۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انا ابا بکر، عروہ ابن زبیر اپنے نانا کے تعلق سے بتاتے ہیں، ابو بکر صدیق ان کے نانا ہے۔ یہ حضرت عروہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انا ابا بکر رضی اللہ عنہ اعتق ممن کان یعذب فی اللہ 7، فرماتے 7 لوگوں کو اسلام لانے کی وجہ سے بہت پریشان کیا جاتا تھا، 7 لوگوں کو، ان کو ابو بکر صدیق نے خریدا اور آزاد کرا دیا۔ انہیں میں سے ذنیرہ، ان کو اتنا مارا فذهب بصرها، ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ جب آنکھ کی روشنی چلی گئی تو کفار مکہ نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ ما اصاب بصر الا اللات والعزى، ان کے 2 بت تھے، کنان تھا لات، کنان تھا عزى۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ذنیرہ اسلام لائی ہے، اس لیے لات و عزیٰ نے ان کی آنکھ کی روشنی چھین لی ہے، اس لیے روشنی ختم ہو گئی۔ تو حضرت ذنیرہ نے کیا کہا معلوم؟ کہا کلا واللہ ما ہوا کذالک، ہرگز نہیں، با خدا یہ معاملہ نہیں ہے، لات و عزیٰ نے میرے آنکھ کی روشنی نہیں چھینی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا فرد اللہ علیہ بصرہا، اللہ نے دوبارہ روشنی عطا فرما دی ہے۔ بہت سلو ہے یار، یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ لات و عزیٰ کی وجہ سے آنکھ کی روشنی نہیں گئی ہے، میرا امتحان تھا، اللہ نے پھر عطا فرما دیا ہے، اللہ نے پھر عطا فرما دیا۔ اسی طریقے سے اب چونکہ معراج کا معاملہ چل رہا ہے نا، اور شب معراج کو انشاءاللہ اپنے اہتمام کریں گے۔ بولے شب معراج منانا ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں، آج جو کر رہے ہیں وہ ثابت ہے کیا؟ نہیں سمجھے؟ کیا کر رہے ہیں بولیں گے ہی نہیں، اپنے کو بولنے کے نہیں ہے، کیا کر رہے ہو تم سمجھو کیا کر رہے تھے اور کیا کر رہے ہو، ثابت ہے کیا کہیں سے؟ کیوں کر رہے ہو آپ؟ کیا فائدہ اس سے؟ سمجھ میں آیا؟ کیا فائدہ اس سے؟ صحابہ اکرام نے کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، لیکن ہم سے پوچھنا ہم جو کرتے ہیں الحمدللہ صحابہ نے سب کیا ہے، لیکن سمجھنے والا خالی آئے، بس پاگل نہیں آنا چاہیے۔ بیل کو نہیں سمجھایا جاتا بھائی، ابو جہل بیل تھا، ہاتھ میں کنکری کلمہ پڑھی نہیں سمجھا، ہاتھ میں کنکری کلمہ پڑھی نہیں سمجھا، اور ابو بکر کو اللہ نے ایسی سمجھداری دی، خواب دیکھا مصطفیٰ نے بتا دیا، اسلام آ گیا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ سمجھ کی بات ہے جی۔ تو معراج کا موقع آیا، تو معراج کی بات ہے، تو سب معراج کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ معلوم ہے معراج کی روایت کرنے والے صحابی کتنے ہیں معلوم؟ 44 صحابہ نے معراج کی روایت کی ہے، اور سلو ہے یار، کتنے صحابہ نے روایت کی ہے؟ 44 صحابہ کرام معراج کے راوی ہیں۔ یہ آپ اٹھا کر کبھی اس کو دیکھ لینا الخصائص الکبریٰ، تو معلوم ہو جائے گا باقاعدہ۔ کچھ لوگوں کے نام بھی گنائے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی نے،
معراج کی روایت کرنے والے میں حضرت انس ہے، حضرت ابی بن کعب ہے، بریدہ ہے، جابر بن عبداللہ ہے، حذیفہ بن یمان ہے، سمرہ بن جندب ہے، سالم بن سعد ہے، شداد بن اوس ہے، صہیب رومی ہے، عبداللہ بن عباس ہے، ابن عمر ہے، ابن عمر ہے، ابن مسعود ہے، عبداللہ بن اسد بن زرارہ ہے، عبد الرحمن بن قرط ہے، حضرت علی بن ابی طالب ہے، عمر بن خطاب ہے، مالک بن صعصع ہے، ابو امامہ باہلی ہے، ابو ایوب انصاری، ابو حبہ ہے، ابو الحمراء ہے، ابو ذر، ابو سعید خدری، ابو سفیان بن حرب اور ابو لیلہ انصاری، ابو ہریرہ، عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء، حضرت ام ہانی اور حضرت ام سلمہ کا نام بھی گنایا ہے۔ تو معراج کی روایت کرنے والوں کا کتنے صحابی ہیں؟ زور سے بولا نا یار۔ 44 صحابہ نے معراج کی روایت کی ہے، الگ الگ انداز میں، الگ الگ انداز میں معراج کی روایت بہت ساری۔ معراج پہ آسمان میں جانا، آنا، براق پہ سوار ہونا، اس میں کئی نکتے رہتے ہیں، لیکن ایک نکتہ بڑا پیارا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہے تو لے لینا، ورنہ میرا مال میرے پاس بہت محفوظ رہتا ہے، صحیح ہے نا؟ میرا مال محفوظ رہتا ہے اپنا، الحمدللہ۔ اچھا ہے کہ اللہ نے کیپر اسٹور بنایا ہے اپنے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ سوار ہو کے گئے؟ ارے بولو نا، براق کی نظر کہاں پہ، قدم کہاں پہ پڑتا؟ جہاں نظر ختم ہوتی ہے۔ آپ کی نظر، آپ تھے، صحابہ تھے، کس کی نظر؟ مصطفیٰ کی نظر۔ زور سے بولو نا یار، یہ مصطفیٰ کی نظر کی بات ہو رہی۔ مصطفیٰ نے بتایا نا، براق لایا گیا، جس پہ سوار ہوا اس کے قدم کا یہ حال تھا، اتنی رفتار سے براق۔ تو اس میں ایک نکتہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چاہتے تو خانہ کعبہ سے ڈائریکٹ آسمان پہ جاتے، لیکن خانہ کعبہ سے ڈائریکٹ جاتے تو خالی ایک حرم کے امام ہوتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دونوں حرم کا امام بنایا ہے، دونوں قبلے کا امام بنایا ہے، امام القبلتین۔ کہا ایک قبلے کا امام، تو کہا مکے کے امام تو رہے، لیکن معراج کی رات مسجد اقصیٰ گئے، دوسرے قبلے کے امام بنے۔ بولو نا یار، سارے نبی مقتدی بنے۔ اچھا سارے نبیوں کو کہاں سے معلوم ہوا؟ حضور آنے والے کیسے معلوم ہوا؟ تو یہ لوگ بولیں گے معلوم ہو گیا، بھائی کیسے معلوم ہوا؟ وہ تو اپنے اپنے مزار میں، کیسے آ کے انتظار میں۔ تو ہم نے کہا قبر میں زندہ ہے تبھی تو انہیں معلوم ہو رہا ہے، بولو اب۔ اور اس کو مصطفیٰ نے بتایا بھی ہے، قبر میں زندہ ہے۔ حضور جا رہے تھا، گئے ایک جگہ آئی کسیب حمر، جب کسیب حمر میں مسلم کی حدیث، مررت لیلۃ اسری بی علی موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، موسیٰ کے پاس سے حضور کا گزر ہوا، موسیٰ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مٹی قبر میں اترے ہو کبھی؟ ارے قبر میں اترے ہو؟ نہیں اترے ہو تو اتر کے دیکھ لینا، ہمارے ہاں تو کمر تک قبر ہی رہتی ہے، کھڑے ہوں گے تو آدمی کھڑا ہوگا تو اوپر جائے گا، قبر کے اوپر نکل جائے گا، صحیح ہے؟ اور پھر مٹی جو ہے نا سر سے اٹھا نہیں پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کیا پاور دیا ہے یار، کھڑے بھی ہو رہے، بیٹھ بھی رہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے۔ دیکھا مصطفیٰ نے، دیکھا چلے گئے۔ اچھا صحابہ نے یہ بھی نہیں کہا مٹی کے اندر کیا اور آپ کو کیسے معلوم؟ کہا صحابہ نے آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ جو مٹی کے اندر ہے، قبر کے اندر ہے، موسیٰ نماز پڑھ رہے، کیسے معلوم ہو گیا؟ صحابہ نے نہیں کہا، کیوں؟ صحابہ مانتے ہیں کہ نبی جانتے ہیں، صحابہ مانتے ہیں کہ نبی جانتے ہیں، اس لیے صحابہ نے کوئی، حضور پہنچ گئے۔ اچھا قیام میں ہیں آتے موسیٰ، حضور نکل گئے، قیام کے بعد رکوع، قومہ، سجدہ، پھر جلسہ، سجدہ، قعدہ۔ پہلی رکعت تھی کہ دوسری تھی یہ بھی کنفرم نہیں، لیکن حضور مسجد اقصیٰ پہنچے، ان سے پہلے موسیٰ پہنچ گئے۔ اچھا ہے قیام میں، حضور نکل گئے، موسیٰ بھی قیام میں، اب حضور پہنچے نہیں، موسیٰ پہنچ گئے۔ پھر مصطفیٰ نے پڑھائی نماز مسجد اقصیٰ میں، سب نے روانہ کیا، مصطفیٰ اوپر چل پڑے، جیسے ہی چلے موسیٰ بعد میں چلے، دروازہ کھٹکھٹایا، موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ اور سلو بولے یار، کہا کلیم اللہ تو ہر جگہ بعد میں جا رہے پہلے پہنچ رہے، بعد میں جا رہے پہلے پہنچ رہے، بعد میں جا رہے پہلے پہنچ رہے، حبیب اللہ تو پہلے جاتے بعد میں پہنچتے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا پاگل تو نے سمجھا ہی نہیں، مصطفیٰ اپنی رفتار سے تو گئے نہیں،
مصطفیٰ اپنی رفتار سے تو کہہ نہیں کہا، کس کی رفتار سے کہا براق میں سوار ہے، براق نبی نہیں ہے، خیر نبی ہے، اور خیر نبی نبی کے رفتار کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے موسیٰ جا رہے ہیں بعد میں پہنچ رہے ہیں، پہلے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ براق کی رفتار ہے اور یہ نبوت کی رفتار ہے، یہ نبوت کی رفتار ہے، موسیٰ کلیم اللہ۔ اگر سمجھ میں آیا تو ایک بار اور بولو نا یار۔ ہاں میرا مال اچھا لگے تو لے جانا اور نہیں اچھا لگے تو واپس میں لے لوں گا بھائی، ٹھیک ہے؟ اپن ادھار بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اب ہم اس پہ زیادہ تفسیرات، اچھا ایک چیز اور بتاؤ، نبوت کی رفتار زیادہ ہے کہ براق کی؟ زور سے بولو یار، اور زور سے۔ نبوت کی رفتار زیادہ ہے، براق کی سلو ہے اس سے، لیکن اتنی رفتار سے مصطفیٰ گئے، جنت جہنم آسمان سب کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، ریٹرن آ گئے، مکے والوں کو بتا دیا، دیکھ کے آ گیا، ہضم ہی نہیں کر رہے، ہضم ہی نہیں کر رہے کہ اتنی رفتار سے اتنی جلدی آئے گئے، یہ کیسے؟ تو ہنگامہ کھڑا، لیکن ابو بکر نے کہا تم ہنگامہ کرو، میں تو اپنے نبی کی بات مانتا ہوں۔ تو اب یہاں دیکھو دو طرح کے گروہ سامنے آ گئے نبی کے آنے جانے پہ، نبی کے آنے جانے پہ۔ ایک دیوانے نے کہا مصطفیٰ پوری دنیا میں ایک لمحے میں آتے جاتے ہیں، اس لیے پوری دنیا میں حاضر ہے، اور دوسرے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، امپاسبل۔ ہم نے کہا جیسے تو نے کہا امپاسبل، ویسے ابو جہل کی کیٹیگری میں پہنچ گیا، اور جب ہم نے کہا امپاسبل نہیں ہے یہ پاسبل ہے، جیسے موسیٰ بعد میں نکلے پہلے پہنچے، تو ویسے میرا نبی جب رفتار نبوت سے چاہتا ہے تو جہاں چاہتا ایک لمحے میں آتا، ایک لمحے میں جاتا۔ کہا ہم کو تو نہیں سمجھ میں آتا، ہم نے کہا تو اسی لیے تو آتا جاتا نہیں، سمجھے نا؟ الحمدللہ جس کو سمجھ میں آتا ہے وہی کے پاس مصطفیٰ آتے جاتے، سمجھ میں آیا؟ بولو نا یار۔ ہاں اتنی بات ہو گئی، حاضر کا یہی مطلب ہوتا ہے مدینے میں۔ بولے حضرت میں مزار پہ گیا تھا، السلام علیکم، جواب نہیں ملا، ہم نے کہا پاگل تیرے کان میں، کہا جواب ملتا ہے کہ؟ ہم نے کہا بھی تیسرا حصہ تو آنے دے، تیسرا حصہ آئے گا۔ صحابہ نے کیا السلام علیکم، حضرت امیر حمزہ نے قبر سے جواب دے دیا، حدیث ہے حدیث، حضور نے فرمایا ارے احد کے شہداء سلام کا جواب دیتے ہیں، بولو نا، اور صحابہ نے سنا ہے، صحابہ نے سنا ہے، اور اگر کوئی ابھی تک نہ سنا ہو تو آئے خیر النساء میں اس کو بھی سنا دیتا ہوں، اس کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ بولے حضرت اردو میں ہے، نہیں جب بابا 9 سال پہلے پڑھ جا کے اس کے بعد عربی میں آ کے پڑھنا، سمجھے نا؟ ٹائم پاس کر کے مولانا نہیں بن کے آیا، محنت سے پڑھ کے آیا۔ ارے اب تو کبھی ہمارے لیے بھی بول دیا کرو یار، ٹائم پاس کر کے مولانا تو نہیں بنا کہ آپ مدرسے میں گئے ٹائم پاس کریں، کیونکہ ابا اماں پال نہیں سکتے اس لیے جاؤ ٹائم پاس کرو۔ الحمدللہ ماں باپ پالنے کی طاقت بھی رکھتے رہے، لیکن مصباحی پڑھا ہے تو اپنے شوق سے پڑھ کے آیا ہے، اور آج بھی مطالعہ کرتا ہے تو اپنے شوق سے مطالعہ کرتا ہے، بس الحمدللہ شوق ہے، خالی ایک چیز کا خواب ہے کہ سنیت کا بول بالا ہو جائے یار، بس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے لوگ اپنے ساتھ چلتے ہیں، بس دیکھنا یہ، اپنا خواب تو یہی ہے۔ کوئی بولے نہیں مان لگ، اے اللہ مصباحی نے بتایا نہیں تھا، روزے میں بول دوں گا، اے ممبر تو بتا، تو خیر نساء کا ممبر گواہی دے گا، بولو نا یار، یہ گواہی دے دیں گے، بتا دیا تھا اس نے سب۔ تو اب معراج کے تعلق سے اور بھی باتیں تھیں، اب معراج شروع ہے تو اب اگلے ہفتہ لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ ابھی بہت سارے نکتے رہ گئے ہیں، ہے نا؟ حضور نے اللہ کو دیکھا، بولے ہضم نہیں ہوتی بات۔ اب ہم نے کہا بندر کو گھی ہضم ہے کیا؟ مصطفیٰ نے دیکھا، تو نے دیکھا ہے کیا؟ تیری بات ہو رہی ہے کیا؟ مصطفیٰ کی نظروں میں اللہ نے پاور دیا ہے، مصطفیٰ نے دیکھ لیا ہے، بولو نا۔ کہا بھیا حدیث حدیث، آ جا رہے اگلے ہفتہ اپنے تمام اہل حدیث کو لے کے آ جانا، ٹھیک ہے؟ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھیں سنت پڑھ لیں۔